بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اگر کسی کو امام متعین کر تو تم اس کے آئندہ کے بارے میں جانتے نہیں، اس کے فیوچر کے بارے میں نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی۔ وہ آئی تھنک میانمار کی ایک خاتون تھی، پولیٹیکل لیڈر، جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا تو انہوں نے پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کی اور وہ سائلنٹ رہی وہاں پر، جس کے بارے میں بڑی نیوز چلی تھی، جنہیں نوبل پرائز ملا ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، ایک مرتبہ اسی میانمار کے ایشو پر میں ایک چینل پہ گفتگو کر رہا تھا، لائیو گفتگو تھی، تو اس میں جو اینکر تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، وہ ابھی تک کلپ موجود ہے نیٹ پر، اس میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ انہیں تو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، نوبل پرائز پہلے مل چکا ہے، اور اب دیکھیں ان کی کنٹری میں اپنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو وہاں خاموش ہے، انہوں نے کوئی صدا احتجاج بلند نہیں کی۔ تو اس وقت اللہ جانے پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان سے جاری کروایا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جناب یہی فرق ہوتا ہے بندوں کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بندوں کا بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں نا۔ آج آپ نے علم دے دیا، کل وہ بھاگ جائے گا تو کیا کریں گے؟ جی ایسا ہی ہے نا، جسے اللہ علم دے گا وہ کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا۔ تو اس خاطر امام زمانہ علیہ السلام کی جب ملک سے ملاقات، غیبت صغریٰ کی بات ہے، سعد ابن عبداللہ قمی کی، کہا ہم کیوں نہیں امام متعین کر سکتے؟ امام نے کہا تم نیتوں کو جانتے نہیں ہو، تم فیوچر کو جانتے نہیں، آپ اس وقت میری نیت کو جانتے نہیں جانتے انشاءاللہ کہ قربتاً اللہ، لیکن کون کسی کی نیت کو جانتا ہے؟ تو اگر بندہ کسی اور بندے کو متعین کرے گا تو اس میں خطا ہی کا امکان ہے۔ ایک اور بڑی لطیف روایت ہے، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس نے امام سے پوچھا کہ ہم خود کیوں اپنا امام متعین نہیں کر سکتے، اللہ کیوں کرتا ہے ہمارا امام متعین؟ تو امام نے کہا کہ اگر تم اپنا امام متعین کرتے تو کیسا کرتے بتاؤ، کیا چاہتے ہو تم؟ آپ عالم چاہتے ہیں، فاضل چاہتے ہیں، شجاع چاہتے ہیں، سخی چاہتے ہیں، تو آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آخر میں مجھے مختصر سی دو باتیں کرنی ہیں۔ احمد بن اسحاق کے اشری قمی، یہ وکیل ہیں 11ویں امام کے قم میں، ابراہیم بن عبدو وکیل ہیں نشاپور میں، ابراہیم بن مہزیار وکیل ہیں اہواز میں، یہ وکیل ہے قم میں۔ یہ امام کے پاس پہنچتے ہیں اور دل میں خیال ہے کہ کیا امام حسن عسکری کے یہاں کوئی اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، شب 15 شعبان کوئی اولاد ہو چکی ہے یا نہیں، اور ان کے بعد امام کون ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا، تو امام نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی، یاد رکھو کہ اگر اس روئے زمین پر 2 انسان بھی باقی رہ جائیں تو اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہوگا۔ یہ آپ گہرائی سمجھ رہے ہیں کہ اگر 2 انسان اس روئے زمین پر رہتے ہیں اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہوگا۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اس لیے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے، تو یہ یاد رکھو۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مولانا نے کہا اور خود اندر تشریف لے گئے، جب باہر وعلی عاتقہ غلام، تو ان کے شانے پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ باہر لے کر آئے میرے پاس، فرمایا کہ ھذا صاحبکم من بعدی، میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے، حضرت حجت کی بات ہو رہی ہے، میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا؟ مثل ذوالقرنین والخضر، اس کی مثال ذوالقرنین کی طرح اور خضر کی طرح ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طول عمر عطا فرمایا۔ اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو طول غیبت کی وجہ سے شک کرنے لگیں کیا وہ ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ بہت حساس مسئلہ، خطرناک مسئلہ ہے۔ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام سے قربت تو ہر مومن کے دل میں، لیکن یہ جو علامات ظہور ہے نا، ان کو آپ کو بہت طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ علامات ظہور میں سے دنیا کی کوئی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو زبردستی فٹ کریں کہ یہ علامات ظہور میں سے حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ نہ ہو، واقع نہ ہو، واقع وہ اس واقعے کے مطابق نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں؟ بہت مشہور واقعہ، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، جب آپ 10 مرتبہ کہہ دیں گے کہ شیر آیا اور شیر نہ آیا ہو، تو پھر جب وہ آئے گا تو پھر یقین نہیں آئے گا کسی کو۔
اس لیے دنیا کے ہر واقعے کو زبردستی علامات ظہور سے فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، احتیاط کریں اس میں، اس لیے کہ غیبت پھر اتنی طولانی ہوتی چلی جائے گی. یعنی واقعی بسا اوقات آپ جب کچھ کتابوں کو، کچھ آرٹیکلز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر علامت ایسے پوری ہو گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آج صبح ہونے سے پہلے اس نور الہی کا ظہور ہو، لیکن آپ نے وقت متعین نہیں کرنا، اس لیے کہ کذب الوقاتون، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ. اور جب تک کہ کسی پر کوئی ایسی حجت تمام نہ ہو جائے کہ جیسے خود امام معصوم نے ان سے کہا ہو، اس وقت تک آپ ہر حدیث میں موجود علامت کو دنیا کے کسی واقعے پر فٹ کر کے نہ جوڑیں کہ دیکھو یہ پوری ہو گئی علامت. اگر 25 مرتبہ کریں گے ایسا، 50 مرتبہ کریں گے، 100 مرتبہ ایسا کریں گے، اور فرض کیجئے اللہ نہ کرے مشیت الہی میں اگر یہ ہے کہ مثلا 100 سال بعد ظہور ہونے والا ہے، تو اللہ جانے پھر 20-25 سال بعد آپ کا جوان کیا کہہ رہا ہوگا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے اسپیکر سے یہ سن چکا ہوں. وہ تو ہو نہیں رہی علامت پوری. تو یہی تو حدیث میں اس لیے آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ بہت سے ماننے والے، یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے نہیں مانتے، یہ تو اپنوں کی بات ہو رہی ہے، وہ شک کرنے لگیں گے پتہ نہیں امام آئیں گے نہیں آئیں گے. اور کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ہوتی آخری حجت تو وہ ظہور کر چکی ہوتی. یہی ایمان بیٹھ گیا. اس لیے احتیاط کریں، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ میرے آخری فرزند کا اس ایک دن میں ظہور کرے گا، اور اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ ان کی پوری حکومت بھی قائم ہوگی، اور جب تک کہ میرے آخری فرزند کی حکومت قائم نہیں ہو جائے گی اللہ قیامت کو نہیں آنے دے گا. اتنا یقینی عقیدہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے اس عقیدے کے بارے میں ایک تو اس حوالے سے احتیاط کریں. دوسرا ایک آخری نقطہ وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے پاس غالباً ابراہیم بن عبدوہی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے، وہ شخص، ایک شخصیت تھی ان میں سے کہ جو مفوضہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے. مفوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا عقیدہ باطل ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق میں امام حسن عسکری سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا تو پردہ ایک حائل تھا، دفعتاً ایسی ہوا آئی کہ پردہ اٹھا، اور ایک 4 سال کا بچہ مجھے نظر آیا، اور اس 4 سال کے بچے نے میری جانب دیکھ کر، میں نے کوئی کلام نہیں کیا تھا، میری جانب دیکھ کر کہا کہ جئت الی ولی اللہ. سب سے پہلے تو اتنا یاد رکھ کہ تو ولی اللہ کے پاس آیا ہے. اور 4 سال کے بچے نے کہا. اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ شئنا، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں. یا آپ علم حضرت حجت تو ملاحظہ فرمائیے گا. اسی لیے ہمارے پاس کتاب الکافی کی احادیث موجود ہیں کہ ہم تمام ائمہ علم میں، شجاعت میں اور سخاوت میں برابر ہیں. وہ جو علم حیدر کرار سلونی، وہی 4 برس کے سن میں علم حضرت حجت، کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. اچھا، ایک شخص اور آیا تھا چونکہ جو غلو کا عقیدہ رکھتا تھا، اور امام کے پاس کہتے ہیں میں سامرا پہنچا تو بہت خستہ ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس زمانے میں جو اوپن حمام ہوتے تھے جہاں سے جا کر اپنا کو فریش کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تاکہ میں تھوڑا سا فریش ہو کے جاؤں امام کے پاس، کہ بیٹھے بیٹھے وہاں نیند آ گئی کہ اچانک کسی نے اپنے عصا سے میرے پیروں کو یوں جنبش دی. میں اٹھا، انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا بل عباد مکرمون الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ نہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کہ جن پر عباد مکرمون، جنہیں اللہ نے وہ عزت عطا کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے قول سے آگے بڑھتے نہیں، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ امر کر دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب اس نے امام سے گفتگو بھی نہیں کی نا کوئی ابھی تک، تو کوئی پوچھا ہی نہیں. کہتا مجھے سوال کا جواب مل گیا. اس کا مطلب کیا؟ امام نے کیا سمجھایا کہ دیکھو نہ غلو کی طرف جاؤ کہ شرکیہ کلمات کہو، نہ اس تقصیر میں آؤ کہ امام کو تو پتہ ہی نہیں جب تک کہ میں بات نہیں کروں گا. اگر ایک شخص آیا آپ کے پاس کنفیوژن دور کرنے کے لیے تو آپ اس کو مزید کنفیوز کریں گے یا اس کی کنفیوژن کو دور کریں گے؟ امام اسلام نے
یہ کہہ کر کہ ابھی تو نے سوال نہیں کیا اور میں نے سوال کس پہ پہلے جواب دیا ہے. میں پیدا کرنا ہے. عزا امام حسین علیہ السلام کا، فرش عزا کا، علم کا کیا احترام ہے، ممبر کا کیا احترام ہے، یہ آپ نے انشاءاللہ اور ہم نے مل کر یہ کام کرنا ہے. اور جب مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب اتنے سارے لوگ کوئی نہ کوئی مل کر مشن میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں برکت ڈال ہی دیتا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اچھی نیت رکھنے والوں کے صدقے میں سب کو عطا فرما دیتا ہے انشاءاللہ. بس عزیزوں، بات میری ختم ہو گئی. اور ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. اس جشن سعید کی پھر سے مبارکباد آپ کو. اور اس وقت کے لیے سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ 2:15 کے قریب، یا ہو سکتا ہے 2:30 ہو جائیں یا 2:15 اس کے درمیان پھر سے دوبارہ ایک سلسلہ شروع کریں گے. اور البتہ یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ مولانا بس جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، ابھی اور کیا کرنا ہے آگے. لیکن اللہ جانے یہ رات پھر کب کسی کو نصیب ہو، کیونکہ شب قدر رسول اللہ سے متعلق ہے اور آج کی شب اہل بیت سے متعلق ہے. تو آج کی شب کے لیے خاص ایک اہتمام کریں. جب سب ساتھ مل کر کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے، توجہ بھی رہتی ہے، رقت بھی ہو جاتی ہے. اس خاطر ہے کہ یہ عمل اس کا بھی عمل قبول کر لیتا ہے، سب کو اللہ قبول کر لیتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس بات کے لیے خاص اہتمام کریں. بلکہ جہاں 40 مومنین مل کر ایک ساتھ دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ 40 کا عدد اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. آخر میں دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتا ہوں اور بات ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر. اور انشاءاللہ پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیجئے، جو جا کر آنا چاہتے ہیں دوبارہ سے تشریف لے آئیے، تاکہ اگر کوئی سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں تو آپ اس میں سے ہمارے ساتھ میں ہو ہمارے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمان علیہ السلام کے جد کا ایک نعرہ تو لگا دیں مولا کی